اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاسد نکاح کے حوالے سے ہم نے متع اور حلالہ کو دیکھا۔ آج ہمارا موضوع نکاح شغار ہے۔ شغار کا لفظی مطلب ہوتا ہے کتے کا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا۔ منجد کے صفحہ نمبر 436 پر آپ کو یہی تعریف ملے گی، اور باقی بھی آپ جو ہے وہ ڈکشنریز کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر نکاح شغار کا مفہوم ہے کسی کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا اس شرط پر نکاح کرنا کہ وہ بھی بدلے میں اپنی بہن یا بیٹی نکاح میں دے گا اس شخص کے، جسے ہمارے یہاں بٹا سٹا بھی عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا شغار فی الاسلام، اسلام میں نکاح شغار جائز نہیں ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، 1415 اس کا نمبر ہے۔ تو نکاح شغار مستقل طور پر حرام ہے، وٹے سٹے کی شادی منع کر دی گئی۔ وجوہات آپ کے علم میں ہیں، کیونکہ اس میں دو بچیوں کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے، اور ایسی بہت ساری مثالیں آپ نے دیکھی سنی ہوں گی، کیونکہ ہمارے ہاں بر صغیر میں وٹا سٹا ابھی تک رائج ہے، کیونکہ حنفی علماء جو ہے وہ اس کے قائل ہیں کہ اگر مہر دے دیا گیا تو لہٰذا پھر وٹا سٹا کی شادی پر اعتراض نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث سے اس کی دلیل نہیں آتی، اس موضوع پر ابھی تفصیلاً بات ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن بہرحال حنفی علماء کے جواز کے قائل ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں وٹا سٹا بہت پایا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اس میں بہت قصے دیکھے ہوں گے کہ ایک بچی کا گھر خراب ہوا، دوسری کا جبراً خراب کر دیا گیا، اور بہت زیادہ اس قسم کے قصے، بچیوں کو مارا بھی گیا، اور بہت زیادہ مظالم کے قصے جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ اور جہاں شوہر اپنی بیوی کے لیے حق میں کھڑا ہو گیا، ان کی ایک بچی کو طلاق ہو گئی کسی بھی سبب سے، اور اب دوسری بچی کو اس کے سسرال والوں نے تقاضا کیا کہ طلاق دے دی جائے، اس کے شوہر نے نہیں دی تو کہیں ان کو گھر سے نکال دیا گیا اور رشتے توڑ دیے گئے۔ اور زیادہ تر کیسز میں تو یہی ہوتا ہے کہ ایک بچی اجڑتی ہے کسی سبب سے، اور دوسری جو ہے وہ بلا سبب اجاڑ دی جاتی ہے کہ جی وٹے سٹے کا مقصد یہ ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں مصیبت یا پریشانی آتی ہی ہے۔ اگر ایک بچی واقعی تکلیف دہ ہے یا رشتہ ان کے لیے تکلیف دہ بنا ہوا ہے، چاہے عورت ظلم اٹھا رہی ہے یا مرد پریشان حال ہے، لیکن اب اس مرد کے لیے لازم ہے اس عورت کو گھر میں بسانا، کیونکہ اگر وہ اسے طلاق دے گا تو اس کی بہن کو طلاق ہو جائے گی۔ کسی بھی سمت سے دیکھ لیں نا، جتنے بھی اس کے رخ آپ دیکھ لیں، اس میں زیادتی ہی ہے، پریشانی ہی ہے، اور نتیجے میں جو ہے بہت کمپلیکیٹڈ مسائل پیدا ہوتے ہیں، پیچیدہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام اس کو روکتا ہے۔ اسلام ہر اس چیز کو روکتا ہے جو انسان کی صحت اور انسان کی گھریلو زندگی اور سکون کے خلاف ہو، ہر ایسی چیز کو روکتا ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہے نا وٹا سٹا والا، یہ انسان کی سوشل لائف کے لیے اور رشتوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس کے دور رس نتائج ہمیشہ ہی خراب ہوئے ہیں، انسان اصل رشتوں سے بھی گیا ہے۔ اور یہی جیسا کہ میں عرض کروں گی، ایک دو جگہوں پر نہیں، اکثر وٹا سٹا کی شادیوں میں یہی مسائل آئے ہیں۔ آپ نے بہت سارے مسائل دیکھے ہوں گے اور سنے ہوں گے، اور عقل مند لوگ تو عقلی طور پر ہی، مذہب سے ہٹ کر عقلی طور پر ہی نہیں کرتے وٹے سٹے کی شادیاں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے عرض کیا کہ لا شغار فی الاسلام، اسلام میں شغار نہیں ہے، وٹا سٹا نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں مہر وغیرہ کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی کہ مہر دے دو تو جائز ہے، نہ دو تو نہیں جائز۔ آپ نے علیتاً کہا کہ نہیں، جائز ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو نکاح شغار یہ ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ ہم رشتہ دیں گے بیٹی کا، بدلے میں تم بھی رشتہ دو گے بیٹی کا۔ اسے اسلام میں منع کر دیا گیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وٹا سٹا ہے۔ لہٰذا عباس بن عبداللہ بن عباس، یعنی حضرت عباس کے جو پوتے تھے، عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے عباس، انہوں نے عبد الرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور عبد الرحمن بن حکم نے اپنی بیٹی کا نکاح بدلے میں ان سے کیا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے وٹے سٹے کی شادی کی اور مہر بھی ادا کیا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروان بن حکم نے خط میں پوچھا، معاویہ اس وقت خلیفہ تھے، تو مروان بن حکم جو ہیں وہ مدینہ کے گورنر تھے، تو انہوں نے بھی اعتراض کیا مروان بن حکم نے کہ وٹا سٹا آپ نے شادی کیوں کی۔ تو اس کے جواب میں ان لوگوں نے، یعنی عباس بن عبداللہ اور عبد الرحمن بن حکم نے کہا کہ ہم نے مہر ادا کیا ہے۔ تو اس پر مروان بن حکم نے امیر معاویہ کو خط لکھا کہ کیا مہر ادا کر دینے کی صورت میں شغار کا نکاح، وٹا سٹا کا نکاح جائز ہو جاتا ہے، یا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، کیا کرنا چاہیے مجھے۔
تو اس پر امیر معاویہ نے مروان بن حکم کو خط کے ذریعے ان دونوں کے درمیان علیحدگی کرانے کا حکم دیا، اور بیان کرتا ہے، یعنی اس کے راوی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مکتوب میں انہوں نے یہ لکھا، ھذا الشغار الذی نہی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ نکاح شغار ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، حالانکہ مہر تو ادا کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا اسے ابو داؤد نے روایت کیا، 1826 نمبر ہے، اور امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کیا 4 جلد میں، اور اس کا نمبر 94 ہے، 94. تو بات کیا ہے کہ صحابہ کی ایک تعداد موجود تھی اس وقت، اور علماء کی تابعین کی تو بہت بڑی تعداد موجود تھی، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو کسی انسان کے ڈر سے یا حکمران کے ڈر سے جو ہے حق کو چھپا لینے والا ہو. امیر معاویہ علیہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ یہ نکاح شغار ہے، لہٰذا اس کو ختم کروا دیا جائے، اور مدینہ کے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا. تبھی تو 2 بندوں کو جو بڑے معزز گھرانوں سے تھے ان کے نکاح کو ختم کر دیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ اس نکاح کی اسلامی حیثیت نہیں ہے، اور انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا فائنلی، کیونکہ اکثریت نے اس کو تسلیم کیا نا، علماء کی اکثریت نے تسلیم کیا. اگر یہ فیصلہ غلط ہوتا تو اس کو کبھی تسلیم نہ کیا جاتا. لہٰذا اس بات سے یہ جو ہمارے یہاں حنفی علماء کی اکثریت ہے تو وہ اس بات کی وجہ سے اس بات کو جائز مانتے ہیں کہ مہر دے دیا تو یہ جائز ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ عہد صحابہ میں اس کی مثال موجود ہے نا. اور وٹا سٹا کی شادی کسی بھی طرح ان کے ہاں رائج، عربوں کے ہاں رائج اسی وجہ سے نہیں ہوئی کہ مہر کا معاملہ نہیں ہے، عدلے بدلے کی شادی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، عدلے بدلے کی شادی نہیں ہوگی. لہٰذا علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ نکاح شغار جائز نہیں ہے. فتح الباری جو صحیح بخاری کی تفسیر ہے اس کی 9ویں جلد میں 163 نمبر کا جو ہے اس کی حدیث، اس کے اوپر جو ڈسکشن کی گئی ہے اس میں علامہ ابن البر کی یہ رائے بھی نقل کی. اسی طرح تمام علماء مالکی، شافعی اور جو ہے حنبلی، ان کے نزدیک یہ نکاح باطل ہے، سبھی مانتے ہیں. صرف ابو حنیفہ جو ہیں وہ اس معاملے میں اختلاف رائے کرتے ہیں کہ اگر مہر ادا کر دیا جائے تو یہ نکاح جائز ہے. تو ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی جو رائے ہے ان کی ذاتی رائے ہے، مگر یہ اصل حدیث سے ٹکراتی ہے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا لا شغار فی الاسلام، تو کلیتاً نکاح شغار کو حرام کر دیا گیا، اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی کہ اس کنڈیشن میں حلال ہے یا اس کنڈیشن میں حلال ہے. اسی لیے صحابہ کا تعامل بھی آپ کے سامنے ہے جو میں نے عرض کیا. تو جو ہے ابو حنیفہ کی یہ رائے کہ مہر مثل ادا کر دیا جائے تو نکاح درست ہے، اور میں نے ابھی اس پر عرض کیا کہ یہ جو امام ابو حنیفہ کی رائے ہے یہ صحیح حدیث کے خلاف آتی ہے، اور صحابہ کا عمل بھی جو ہے وہ صحیح حدیث پر ہے اور یہ اس سے بھی خلاف آتی ہے. یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ فتح الباری میں آپ اسی رائے کو موجود پائیں گے، اور 10ویں جلد کی جو ہے 204 نمبر یہ حدیث پر بحث ہے ساری. اسی طرح نیل الاوتار جو فقہ مشہور کتاب ہے اس کی 4 جلد 221 حوالہ نمبر، اور امام شافعی الامام شافعی کتاب ہے امام شافعی کے فقہی مباحث کی، تو اس کی 5ویں جلد کی 174 نمبر کتاب ہے. فتاوت النساء جو ہے اس کے صفحہ نمبر 280 پر آپ کو یہی رائے ملے گی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے حوالے ہیں جو اس پر ملیں گے. بات یہ ہے کہ اس رائے میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو ہے وہ منفرد ہیں، تنہا ہیں، اور یہ صحیح حدیث کے متضاد ہے، اپوزٹ ہے، اور اس سے ٹکراتی ہے، صحابہ کے مستقل عمل کے بھی متضاد ہے، تو اسی لیے اس کو پھر دلیل نہیں بنایا جا سکتا. تو علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نکاح شغار مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ حرام ہے، کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ حرام ہے اور یہ درست نہیں ہے. فتاوت النساء صفحہ نمبر 280. اسی طرح شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا کسی بھی عورت کو جو اس کے زیر ولایت ہو اس شرط پر بیعہ دے کہ دوسرا شخص یا اس کا بیٹا اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا کسی بھی عورت کو جو اس کی زیر ولایت ہو بدلے میں اس کے ساتھ نکاح میں دے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اس کا نام نکاح شغار رکھا. بعض لوگوں نے اس کا نام نکاح بدل بھی رکھا ہے، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس بات سے بھی اس نکاح کی حیثیت پر فرق نہیں پڑتا کہ اس میں مہر کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نکاح سے منع کیا اور شغار کا نام دیا تو اس کے ساتھ مہر ہونے نہ ہونے کی قید نہیں لگائی.
یعنی آپ بات واضح ہو رہی ہے نا کہ عبداللہ بن باز کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح شغار کو حرام قرار دیا تو نکاح کے ساتھ مہر کی قید بیان نہیں کی، تو لہٰذا اب مہر دیا جائے نہ دیا جائے اس سے فرق نہیں پڑتا، کلیتاً یہ نکاح ہی حرام ہے۔ اور اپنے الفاظ میں اس کی تفسیر یوں کی کہ کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی دوسرے کو اس شرط پر بیاہ دے کہ وہ اپنی بہن یا بیٹی اس کو بیاہ دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یعنی عبداللہ بن باز کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح شغار سے منع کیا اور اس نکاح کو شغار کا نام دیا، اور اس شغار کی تفسیر اپنے لفظوں میں یوں بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن دوسرے کو اس شرط پر بیاہ دے کہ وہ بدلے میں اپنی بہن یا بیٹی کو اس سے بیاہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مہر کا ذکر نہیں کیا، اور یہی چیز اس بات پر دلیل ہے کہ یہ نہیں یعنی منع کیا جانا دونوں صورتوں میں تمام نکاحوں کو عام ہے جن میں بچیوں کو عدل بدل کیا جائے۔ میں یہ جملہ پھر پڑھ رہی ہوں۔ علامہ ابن باز کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے نکاح سے منع کیا، اسے شغار کا نام دیا، اور اپنے الفاظ میں شغار کی تفسیر اس طرح کی کہ کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن دوسرے کو اس شرط پر بیاہ دے کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن کو اس سے